اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے پایان شکر و احسان ہے کہ پروردگار نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور انبیاء کرام کے بعد اہل ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنے والے اور ان کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر راہ ہدایت پر لانے والی ایک جماعت جس کو ہم جماعت اولیاء کہتے ہیں، اور ان میں صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، مفسرین، محدثین، ائمہ و مجتہدین اور ساری یہ صوفیاء کرام کی جماعت ہے۔ حاضرین، اللہ کے محبوب بندوں کی زندگی، اللہ والوں کی حیات اہل اسلام کے لیے نصیحت اور ان کے دلوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور اہل اسلام کے دلوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بہترین سبب ہوتے ہیں۔ چنانچہ بزرگان دین کے زندگی کے جو حالات ہیں، ان کے حالات سے اور ان کے حالات سننے پڑھنے سے ہمارے دلوں کو قوت ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، ایمان کو روشنی ملتی ہے، اور دل پر ہمارے جو گرد و غبار، سستی، کاہلی، نافرمانی اور معیشت کا نافرمانی کا، معصیت کا جو گرد و غبار چھا جاتا ہے، اس کو ہٹانے اور دور کرنے کے لیے بھی اولیاء کرام کا تذکرہ بڑا کارآمد ہوتا ہے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ دلوں پر چھایا ہوا زنگ انہی کے ذکر سے دور ہوتا ہے، اور آئینے پر بیٹھے ہوئے گرد و غبار انہی کے ذکر سے دور ہوتی ہے۔ چنانچہ اولیاء کرام کے حالات زندگی میں سے چند باتیں مختلف عناوین سے متعلق ہیں، میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بڑے مشہور تابعی بزرگ گزرے ہیں، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ حلال اور حرام کے متعلق کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے، اس کے بارے میں آپ نے جو تفصیلات بیان فرمائے ہیں وہ تو بڑی طویل ہے، لیکن ایک جو اہم ترین بات حلال اور حرام کے متعلق آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے جو فرمایا اس کو ہم سماعت کرتے ہیں۔ حاضرین، اس سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو پورے طور پر حلال کیا، قیامت تک اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور بہت ساری چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، قیامت تک ان کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ کسی چیز کو حلال بنانے اور حرام ٹھہرانے کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، کسی اور کا حق نہیں بن سکتا۔ قرآن پاک میں خود آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے، امت کے لیے پاک چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ تو کسی چیز کو حلال اور حرام بنانے اور بتانے دونوں کا اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ بس نبی کے سوا انسانیت میں کسی کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی چیز کو حرام کرے یا پھر کسی چیز کو حلال کرے۔ بہرحال تفصیل تو اس کی بہت ساری ہے کہ حرام اشیاء کیا ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ کھانے پینے میں بھی حرام چیزیں ہیں، بولنے میں بھی حرام امور ہیں، اور دیکھنے سننے میں بھی ہیں، کئی ایسے لمبی اس کی داستان ہے۔ لیکن حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، آپ سے
کسی نے ایک مرتبہ پوچھا، آپ مکہ معظمہ میں اس وقت تشریف فرما تھے، ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت مجھے حلال چیزوں کے بارے میں بتائیے، اور ایسی حلال چیز کے بارے میں بتائیے کہ جو حرام نہ ہو، اور ایسی حرام چیز کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ جو حلال نہ ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بڑا پیارا جواب دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں، ذکر اللہ حلال لیس فیہ حرام، اللہ کا ذکر حلال ہے، اس میں کسی بھی طرح کی حرام کی کوئی چیز داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا ذکر ہے، حلال ہے، کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے سوا باقی سب چیزوں کا ذکر حرام ہے، اس میں کوئی حلال چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ ایک بنیادی بات جو ایک مومن بندے کے لیے چاہیے تھی وہ آپ نے ارشاد فرمائی۔ پوچھنے والے نے نہیں معلوم کس غرض سے کیا بات پوچھی، ہو سکتا ہے اس کے پیش نظر کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا دیکھنے بولنے کے امور ہوں، لیکن آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک ہی جملہ فرمایا، سب شامل ہو گئے اس میں، دیکھنا، بولنا، سننا، عمل کرنا، کھانا پینا، لیٹنا، آرام کرنا، کاروبار کرنا، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں ہر کام میں اللہ کا ذکر کیا کرو، اور ذکر الہی کے ساتھ جائز جو کام بھی کیا جائے بس وہ حلال ہے۔ اور اللہ کا ذکر ایسا عمل ہے کہ اس میں جو بندہ مستغرق ہو جائے اور اس میں جو بندہ ڈوب جائے وہ کبھی کسی حرام چیز کی طرف نہیں جا سکتا، اور اللہ کے ذکر میں جو لذت بندے کو ملتی ہے اس کا چسکا بھی اگر کسی کو لگے، اس کا تھوڑا سا لطف اور مزہ بھی آئے، پھر وہ دنیا کی ساری لذتوں کو بھول جائے گا۔ اور فرمایا غیر خدا کا ذکر کرنا حرام ہے، یہ بڑے اونچے بات ہے۔ ہم ویسے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں ہر کسی کا ذکر کرتے ہیں، ہم کو جو بات اچھی دکھتی ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بیان بھی کرتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے اللہ کے ذکر سے زیادہ لوگ تو دنیا والوں کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ بھی اللہ کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ملتا، جبکہ دنیا کے سارے لوگوں کا ذکر 24 گھنٹے کرتے رہتے ہیں، کبھی دوستوں سے دوستوں کے بارے میں، کبھی دنیا کے کھیلوں کے بارے میں اور فلموں کے بارے میں، سیاست دانوں کے بارے میں، کاروبار کے متعلق، رشتہ داروں کی برائی، کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم ذکر نہیں کرتے، لیکن آپ فرما رہے ہیں بس اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے سوا کس کا بھی ذکر کرنا حرام ہے۔ یہ بڑے اونچے درجے والے بزرگوں کی بات ہے۔ عام انسانوں کے لیول کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس کو حرام، شریعت جس کو حرام کہتی ہے وہ مراد نہیں ہے، لیکن جو بندہ اللہ کی محبت کا مزہ لے چکا ہے اور جس کے دل میں حب الہی موجود ہے وہ غیر خدا کا ذکر کیسے کرے گا، وہ تو حرام ہی سمجھے گا۔ تو آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے یہ جو فرمایا حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یہی حلال ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں اللہ کے ذکر میں نجات ہے، ذکر الہی میں نجات ہے، اور غیر خدا کے ذکر میں ہلاکت ہے۔ کیا پیاری بات ہے، آپ غور کریں، اللہ کا ذکر کرنے میں نجات ہے، غیر خدا کا ذکر کرنے میں ہلاکت ہے۔ اور قرآن اسلام ہم کو کیا حکم دیتا ہے؟ تم اپنے آپ کی حفاظت کرو، ہلاکت میں مت ڈالو۔ رب نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو اللہ کے سوا جس کا بھی ذکر کریں گے ہلاکت ہی ملے گی، نقصان ہی ملے گا، خسران ہی ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بنیادی بات ہے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر حلال ہے اور غیر خدا کا ذکر حرام ہے۔ حرام کیسا بول سکتے؟ ایک سوال پیدا ہوتا، اب اللہ کے سوا کسی کا ذکر کرنا حرام ہے تو پھر کیا ہم کاروباری بات نہیں کریں گے؟ وہ تو ضروری ہے۔ کیا ماں باپ سے متعلق بات نہیں کریں گے؟ وہ بھی تو لازم ہے۔
تو کیوں حضرت حرام فرما رہے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر نجات دیتا ہے، تو اللہ نے ہم کو نجات پانے کا حکم دیا، اس لیے وہ ضروری ہے، حلال ہے۔ اور غیر خدا کا ذکر کرنے میں ہلاکت ہے۔ اب ذکر بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو کسی چیز کا ذکر کرنا اس میں مرغوب ہو کر، اس میں وہ چیز ہمارے پاس مرغوب ہو اور ہم اس میں خالص رغبت رکھیں، پوری توجہ کے ساتھ اسی کے ہو جانا، ایسا ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے متعلق ایک بات یاد آ رہی ہے تو عرض کرتا ہوں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آیا ہے، ایک خادم تھے، کئی سالوں سے ایک اللہ والوں کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ چند دنوں کے بعد ہوا ہے کہ یہ جن کی خدمت میں یہ شخص رہتے تھے ان کو حضرت نے بلایا اور کچھ تحفہ دیا، کوئی چیز دی، اور فرمایا کہ یہ ندی کے پار جاؤ، وہاں پر اور ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، نام بتایا ان کا، فرمایا کہ یہ وہ ہمارے فلاں حضرت کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، تو یہ لے جا کر دو۔ کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں، توشہ تھا۔ تو یہ خادم نے عرض کیا کہ حضرت وہاں تک میں کیسے پہنچوں گا، راستے میں ندی ہے اور وہاں پر کوئی کشتی وغیرہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، میں کیسے جاؤں؟ تو یہ بزرگ نے فرمایا، جن کے یہ خادم تھے، انہوں نے فرمایا پانی سے یہ کہنا، ندی کو یہ حکم دینا کہ دیکھو میں ایسے خدا کے بندے کے پاس سے آ رہا ہوں کہ اس نے کبھی شادی نہیں کی اور وہ کبھی کھایا ہی نہیں اور وہ کبھی سویا ہی نہیں، تو وہ بندہ تو تجھے حکم دیتا ہے کہ مجھے اس پار پہنچا دے، راستہ دے، یہ کہہ کر تم پانی پر قدم رکھنا اور نکل جانا۔ یہ شخص گئے، واقعتاً پانی پر قدم رکھے، پہنچ گئے اس پار، اور پھر وہاں پہنچے، ان کو کھانا وغیرہ کھلایا، اور جب توشہ انہوں نے واپس دیا، پھر پوچھا کہ حضرت میں یہاں تو پہنچ گیا، اب واپس کیسے جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ، یہ کہہ دینا پانی سے، ندی سے، کہ اس بندے کے پاس سے میں آ رہا ہوں جو کبھی زندگی میں کھایا نہیں، تو اس کا حکم ہے تو مجھے راستہ دے۔ وہ پانی پر پہنچتے ہوئے آ گئے۔ اب آ کر یہاں پوچھنے لگے حضرت بڑا متعجب ہوں، پریشان ہوں، آپ کی شادی بھی ہوئی ہے، آپ کے بال بچے بھی ہیں، آپ کی خدمت میں رہا ہوں، آپ کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، اور ان کو تو میں کھلا کے آ رہا ہوں، وہ بول رہے ہیں کہ میں کبھی کھایا ہی نہیں، ماجرا کیا ہے آخر؟ چلو آپ لوگ کہہ لیتے تو میں ایسے ہی سن لیتا، لیکن آپ کی بات ندی بھی مان رہی ہے، یہ سب چیزیں میں نے مشاہدے میں دیکھے ہیں، پھر بھی آپ ایسی بات کر رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں دیکھو میری زندگی کا ہر کام میں نے اللہ اس کے رسول کے لیے کیا ہے، میں نے شادی کی ہے صرف سنت سمجھ کر، اپنی ہوس بجھانے کے لیے نہیں، میرے بال بچے بھی ہیں صرف اس لیے میں نے بچے پیدا کیے کہ میرے آقا نے فرمایا میری امت کو بڑھاؤ، اور میں کھایا اس لیے کہ کھاؤں گا تو پیٹھ مضبوط رہے گی، دربار الہی میں رات بھر کھڑے رہ سکیں گے، میں سویا اس لیے ہوں کہ کچھ دیر آرام کریں گے تو نمازوں میں عبادتوں میں لطف آئے گا، تھکن نہیں ہوگی۔ اور وہ بزرگ جو کھائے تھے ایک زمانے کے بعد کھائے ہیں، اور ان کا کھانا بھی اسی وجہ سے تھا کہ عبادت میں قوت ملے۔ تو ہم اللہ والوں کی جماعت اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، جو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس لیے یہ دنیا کی ساری چیزیں ہمارے احوال جانتی ہے اور ہمارا حکم مانتی ہے۔ تو یہ طریقہ تھا بزرگوں کا، یہی بات حضرت بتانا چاہتے ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کا ذکر حلال ہے، اس میں نجات ہے، بس یہی کرو، غیر خدا کا ذکر چھوڑ دو وہ حرام ہے۔ ایک حلال اور حرام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اتنی تفصیل بیان فرمائی۔ اور معزز حاضرین، اسی طرح اور ایک بزرگ کے متعلق بتایا جاتا ہے حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو عجمی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی زبان میں لکنت تھی، صاف نہیں بولتے تھے، قرآن پاک بھی پڑھتے تو تلفظ صحیح ادا نہیں ہوتے تھے، تو اس وجہ سے آپ کو حبیب عجمی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق بتایا جاتا ہے حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ
کے ज़माने में हज्जाज बिन यूसुफ का दौर था, बड़ा जालिम बादशाह गुजरा हज्जाज इब्न यूसुफ। तो उसके कुछ सिपाही अचानक आपके पास आए और वो चंद लोगों को तलाश कर रहे थे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी उन्हीं लोगों में थे जिनको हज्जाज बिन यूसुफ के सिपाही तलाश कर रहे थे। वो सारे लोग आपके पास आए और हज़रत ने उनको कहा कि मैं तो बाहर बैठा हूँ, आपके और भी मुतवस्सिलीन वगैरह मौजूद थे। फरमाते हैं अंदर मेरे इबादत खाना है, जाओ अंदर छुप जाओ। तो ये सारे लोग गए, अंदर छुप गए। अब जब सिपाही आए, पूछा ए हबीब क्या आपने ये लोगों को देखा है? उनमें हसन बसरी भी हैं, हम उनको तलाश कर रहे हैं, बादशाह उनका तालिब है, हज्जाज बिन यूसुफ तलाश कर रहा है। तो हज़रत हबीब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अंदर है, जाओ देखो। पहले तो खुद छुपाते हैं और फिर सिपाहियों को बताते भी हैं कि जाओ अंदर मौजूद है, देख लो। जब वो लोग अंदर चले गए तो देखा कि इबादत खाना कोई बड़ा तो नहीं है, लेकिन जहाँ भी देखते हैं कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो ये बाहर निकलते हैं सिपाही और हज़रत हबीब आज़मी से कहते हैं आप मजाक कर रहे हैं हमसे, हम तलाश कर रहे हैं, बादशाह का हुक्म है और आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। तो आप फरमाते हैं कि अरे मैंने खुद देखा है उनको अंदर जाते हुए, जाओ अंदर मौजूद है। फिर गए, फिर वापस आए, फिर तीसरी बार भी कहा तो गए, देखे कोई वापस नहीं है, बुरा भला कहते हुए वापस चले गए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकले और कहा कि हबीब आपने तो हमें आज मरवा दिया था, खुद छुपने के लिए कहते हैं और सिपाहियों को बता भी देते हैं कि हम यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपकी बरकत की वजह से हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हबीब आज़मी के